دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر آپ کو دیں گے۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر امریکی محکمہ انصاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شریف اللہ نے ایف بی آئی حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف کیا۔ شریف اللہ نے گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ شریف اللہ نے خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور امریکی یا پھر طالبان کی چوکیوں پر نظر رکھی۔ شریف اللہ کو آج ورجینیا میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ پر تباہ کن حملہ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ شریف اللہ پر دہشت گرد تنظیم کو مالی معاونت فراہم کرنے کا بھی الزام عائد ہے۔ جبکہ امریکی مشیر قومی سلامتی مائیکل والٹز کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے مشیر سلامتی کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ مائیکل والٹز نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ امریکی مشیر قومی سلامتی مائیکل والٹز کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس اعلان کا خیر مقدم بھی کیا جس کے تحت افغانستان میں چھوڑے جانے والے امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ اپنے وسیع البنیاد تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فریقین نے آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی اور صحت کے شعبوں پر بات چیت جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ جبکہ امریکی سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگزت نے بھی افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد سرغنہ شریف اللہ عرف جعفر کے پکڑے جانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سیکریٹری دفاع نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے میں امریکی اور پاکستانی حکام نے مل کر کام کیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے معلومات فراہم کی اور پاکستان نے دہشت گرد سرغنہ کو پکڑا، جس کے لیے ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری سے پاک امریکہ تعلقات پر مثبت اثر پڑے گا، لیکن اس ایک واقعے کو گیم چینجر نہیں کہا جا سکتا۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ابھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک واقعے سے یہ تاثر لینا کہ یہ کوئی گیم چینجر ہے، ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ملیحہ لودھی نے یہ بھی کہا کہ سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے رابطے ہوئے ہیں، ان رابطوں کو جاری رہنا چاہیے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ کیا جو گرفتاری ہے یہ پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت پیدا کر سکتی ہے؟ جس اپرچونٹی کا ذکر ہم ادھر کر رہے ہیں کہ اس کو کیش ان کیا جائے۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس انسیڈنٹ کو اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ضرور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے آن بیٹر ایٹماسفیرکس۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتنی اوور ایگرنس نہیں دکھانی چاہیے انگیجمنٹ کے لیے۔ ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو ایک انسیڈنٹ سے یہ تاثر لے لینا کہ یہ کوئی گیم چینجر ہے، نہیں، ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جسے کہ ہم گیم چینجر کہہ سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک جو نارمل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے، ایک کانٹیکٹ ہوئے ہیں ایٹ اے سینئر لیول ہمارے فارن منسٹر اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان، آئی تھنک ان کو آپ سسٹین کیجئے۔ لیکن دیکھیں، الٹیمیٹلی جو ان تعلقات پہ جس چیز کا اثر انداز ہوگی وہ ہے پاکستان کی اپنی ڈومیسٹک اسٹرینتھ، اکنامک اسٹرینتھ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ معنی خیز ہوں گے یا سبسٹینٹیولی امپروو ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کرے گی۔ IFZA اور الیریا کے 8 رکنی وفد کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں یقین دہانی، سرمایہ کاری بورڈ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے UAE کے وفد کی ملاقات، پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری مزید بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفد میں IFZA کے چیئرمین مارٹن گریگرز پیڈرسن اور الیریا کے مینیجنگ پارٹنر مانا علی محمد حماد الشمسی سمیت دیگر عہدیدار شامل تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وفد کے ارکان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ ملاقات کے بعد سرمایہ کاری بورڈ اور IMFZA کے مابین خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں وزیر اعظم نے شرکت کی۔
अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। टैक्स रेवेन्यू शॉर्ट फॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा छमाही में शॉर्ट फॉल को पूरा किया जाए। IMF का इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में 2 टोक मौक़िफ़। $1 अरब की अगली किस्त के लिए माशी टीम के बाद IMF मिशन के कैबिनेट डिवीज़न, वज़ारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर तफसीली मुज़ाकरात हुए। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। टैक्स रेवेन्यू शॉर्ट फॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा छमाही में शॉर्ट फॉल को पूरा किया जाए। IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में 2 टोक मौक़िफ़। $1 अरब की अगली किस्त के लिए मौशी टीम के बाद IMF मिशन ने कैबिनेट डिवीजन, वज़ारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर तफसीली मुज़ाकरात किए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड के इक़्तिसादी जायजा मिशन ने रेवेन्यू शॉर्ट पर कोई गुंजाइश देने से इनकार करते हुए आइंदा छमाही में रेवेन्यू शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में IMF मिशन ने FPR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात का मुतालबा किया है, जबकि FPR ने वफ़द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी, जिस पर मिशन की जानिब से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर रिकवरी की हिदायत की गई है। IMF इक़्तिसादी जायजा मिशन के वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात में पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग के इक़दामात और तरीक़ाकार पर भी IMF वफ़द के साथ बातचीत हुई। स्टेट बैंक के साथ रीफाइनेंसिंग स्कीम, ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मिशन ने मुज़ाकरात में एक्सटर्नल सेक्टर और मौजूदा फॉरेक्स मार्केट का भी जायजा लिया।